اگر کپڑے کو اور بدن کو بھی لگ جائے کپڑا اور بدن بھی ناپاک ہو جائے گا. اسی لیے تو میں مثال میں سوال کیا تھا بھائی پیشاب کے لیے کیا کہو گے, تو اب لوگ چڑھتے ہیں, سمجھتے تو ہے نہیں بات کو. اس لیے کہ جس طرح سے پیشاب ناپاک ہے شراب بھی ناپاک ہوگی, جب اس میں نشہ ہو گیا وہ ناپاک ہوگی. تو اس لیے بہت بھاری لفظ ہے اور اس میں کسی طرح کے شک اور شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ شراب حرام ہے. اور پھر اس کو کہا گیا شیطان کے عمل سے ہے, تو شیطان سے جس چیز کا تعلق ہو جائے اس چیز کے حلال کرنے میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش ہو سکتی. فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. پورے واقعات جو اس سے ریلیٹڈ ہیں شراب سے اور جوئے سے ان سب کو لے لیا گیا. کیوں لے لیا گیا؟ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے شراب کے نتیجے میں جوئے کے نتیجے میں جو ہو رہی ہے وہ خود صحیح نہیں ہے. تو عمل اپنی جگہ غلط, اس کا نتیجہ غلط. تم اگر عمل کو اپنی جگہ پر نہیں سمجھ پاتے ہو تو اس کو نتیجے سے سمجھ لو کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اس کا نتیجہ غلط نکلے گا, وہ عمل غلط ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں کہ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت شراب اور جوئے کی خاطر پیدا کر دے. تو معلوم ہوا کہ شراب سے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, جب آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں تو وہ جو چاہے سو کر لے, گالی دے دے کسی کو, کسی کا سر پھوڑ دے, یہی ہوتا رہا ہے. اسی طرح جوا جو ہے یہ حرام ہے. تو چونکہ اس میں کوئی محنت جس طرح ہونی چاہیے اس طرح محنت کر کے آدمی پیسے کو نہیں کما رہا ہے, یہ تو لوٹ کا مال ہے, ایک بے وجہ بغیر حق کے کسی کو مل رہا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں, اور یہی شیطان چاہتا بھی ہے. اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر سے وہ تم کو اس ذریعے سے روکتا ہے اور نماز سے بھی روکتا ہے. تو میں نے کہا کہ جو اس کے نتائج نکل چکے تھے ان کو بتلا دیا تاکہ لوگ اس کی برائی کو سمجھ جائیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا اب بھی تم رکتے ہو؟ چنانچہ صحابہ رک گئے. اسی لیے سیرت کی کتابوں میں اور حدیثوں کے اندر سب جگہ اس وقت کی تاریخیں جو ہیں, ہسٹری اس میں ہے کہ اس آیت کے آنے کے بعد اب کسی صحابی کے دل میں کوئی وسوسے کے درجے میں بھی یہ بات نہ رہی کہ شاید اب شراب جو ہے نہیں اس طرح استعمال ہو سکتی. تمام صحابہ نے اب یہ سمجھ لیا یہ حرام ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے پاس جتنی شراب تھی اس نے اس کو ڈیل دیا, گرا دیا. نہ صرف یہ کہ اتنا ہوا, شراب کے برتن توڑ دیے کہ نہ شراب کے برتن ہوں گے, نہ ہم کو شراب یاد آئے گی, نہ شراب کی ہوک اٹھے گی. جس وقت یہ آیت اتری تو جو شخص جس حالت میں تھا اور اس نے یہ آیت کو سنا, اس نے اسی وقت جو ہے وہ شراب سے اپنا تعلق توڑ لیا. یہاں تک کہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت شراب پی رہا تھا اور شراب اس کے منہ کے قریب تھی, اس نے وہیں سے پیالہ پھینک دیا اس کا, اس لیے کہ یہ آیت آ چکی ہے, اب شراب کی ممانعت ہو گئی ہے. اب یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب شراب اتنی بری چیز تھی, ناپاک بالکل, تو آخر اتنے دن تک کیوں چلتی رہی؟ اللہ نے پہلے دن کیوں نہ کہہ دیا؟ یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگ بے وجہ بھی جو ہے ذرا عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بات کو سمجھتے نہیں کہ کیوں ایسا ہوا. جیسے غلامی کا مسئلہ ہے, غلامی کے بارے میں بھی تو لوگ ایسے ہی سوال کرتے ہیں. صاحب غلامی جو ہے اسلام میں اگر منع تھی تو پھر اللہ میاں نے پہلے کیوں نہ کہہ دیا غلام جو ہے آئندہ غلام بنانا بالکل ناجائز ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو اس واسطے جو ہے یہ اب چونکہ یورپ اعتراض کرتا ہے, مستشرقین اورنٹلسٹ اعتراض کرتے ہیں, تو ہم جناب پانی ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی میں جواب دیتا ہوں, حکمت ہے یہ شریعت کی, لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. اگر اللہ سبحانہ و تعالی بیک دم جو ہے فرما دیتے کہ اب غلامی ختم, سارے آزاد, جتنے غلام ہیں وہ بھی نہ آئندہ بنیں گے اور جو ہیں یہ بھی آزاد, ظاہر ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی کا تو ستیہ ناش ہو جاتا. اس لیے کہ غلام تو غلام تھے, کوئی فن ان کے پاس نہیں تھا, کوئی جائیداد پراپرٹی ان کے پاس نہیں تھی, پورے معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتے, اور چونکہ ان کی ضرورتیں زندگی کی ٹھیک سے پوری نہ ہوتی تو جرائم کے دروازے کھلتے, پھر ان کو کنٹرول کرتے پھرتے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم شاید ہندوستان میں, پاکستان میں اور جگہ رہتے ہوئے اس مسئلے کو شاید اچھی طرح نہ سمجھ پاتے, لیکن یہاں اگر تو خوب سمجھ میں آ گیا کہ جن لوگوں کو یہاں غلام بنا کے لایا گیا,
جس وقت ایک مومنٹ اور تحریک کے نتیجے میں قانون بنا کر ان کو آزادی دی گئی، آج تک وہ اپنے پیروں نہیں کھڑے ہو سکے. وہ سوسائٹی کمیونٹی جو ہے اس میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جرائم ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ چونکہ 100 سال تک یا 150 سال تک غلام تھے، اور یوں کہیے کہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سے بھی بدتر معاملہ کیا جا رہا تھا. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ واقعی بعض لوگ منصف ہوتے ہیں. ڈاکٹر غساولی بان جو ہیں ان کی ایک کتاب ہے تمدن عرب، بہت ضخیم کتاب ہے. اس کا ترجمہ مولانا محمد حسین بلگرامی نے کیا تھا. میں نے وہی ترجمہ ہندوستان میں رہتے ہوئے پڑھا تھا. اس میں یہ موجود ہے. وہ بحث کرتے ہیں کہ عربوں میں جو غلامی تھی تو اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو الزام آتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے میں غلام جو تھے ان غلاموں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے مسلمان جیسے امریکہ میں کالے غلاموں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے جانوروں سے بدتر، کہ ان کو جو ہے کوٹریوں کے اندر بند کر کے رکھا جاتا ہے. انسانوں جیسا معاملہ ہے نہیں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں یہ تھا، ظاہر ہے کہ ان کے پاس تعلیم تھی نہ ان کی تربیت تھی، وہ تو جانوروں کی جیسی زندگی گزار رہے تھے. آزادی ملی تو تباہ ہو گئے. تو 100 سال گزر گئے ان کو آزادی دیے ہوئے، آج تک اپنے پیروں نہ کھڑا ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے یہ صورت نہیں اختیار کی، بلکہ یہ کیا کہ ہر موقع ایسا کہ جہاں مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہو افراد سے، تو اس کی تلافی کے اندر یہ رکھا گیا غلام آزاد کر دو. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یوں بھی غلام آزاد ہوتے چلے گئے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، غلاموں کا آزاد کرنا اللہ کو پسند ہے. اس لیے کیا ہوا کہ صاحب کوئی بے وجہ بھی، جیسے آج کل لوگ صدقہ دے دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، مسجدیں بنا دیتے ہیں، مدرسے بنا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے. تو مسلمانوں کو بھی یہ بات معلوم ہوئی تو یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے غلام آزاد کر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال حبشی اور بہت سے لوگوں کو آخر کیوں خرید کر آزاد کیا تھا؟ تو میں ظاہر ہے کہ بھئی آزادی جو ہے، آزاد کرنا غلاموں کا یہ ایک اچھا عمل ہے. اس طرح سے آہستہ 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 جو غلام آزاد ہوتے چلے گئے تو معاشرے پر اس کا دباؤ نہ پڑا. اسی طرح سے شراب کا مسئلہ ہے کہ شراب کی اگر ایک دم حرمت کا حکم آ جاتا تو صدیوں سے جس چیز کی عادت چلی آ رہی تھی، ہو سکتا تھا جو کچے پکے مسلمان ہوتے وہ کہتے بھائی شراب تو ہم سے چھوٹتی نہیں، یہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے پیتے چلے آ رہے. اگر مذہب اسی پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شراب چھوڑو تو مسلمان بنو، ٹھیک ہے بھائی مسلمان نہیں بنتے پھر دیکھی جائے گا شراب چھوڑ کے آئیں گے، جہنم میں گئے تھے. اس لیے آہستہ آہستہ کہ بھائی ان کا ایمان اور یقین بھی بڑھتا جائے اور احکام شریعت پر اگرچہ وہ طبیعت کے خلاف نہ کیوں نہ ہو، ان کا اہتمام جو ہے وہ بھی ان کے دلوں میں اور دماغوں میں بیٹھتا جائے تو پھر عمل ہوگا تو صحیح عمل ہوگا. اور چنانچہ جب ہوا تو ایسا ہوا کہ پھر اس کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. تو یہ حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی. آگے فرماتے ہیں کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اسی لیے آگے ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں بھی ایک مسئلہ پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں. قرآن حکیم میں دو انداز اختیار کیے گئے ہیں اطاعت کے سلسلے میں. ایک تو یہ کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، یہ فرما دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کہیں جیسے یہاں ہے، یہاں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لفظ اطاعت دو مرتبہ لائیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو ظاہر ہے کہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمہ شمہ کا تو نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا جو قلم سے نکلا وہ ٹھیک ہے بس. یہاں تو قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ جو ہے اس میں حکمتیں ہیں. یہ لفظ آیا کیوں، اگر فلاں جگہ نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا، اور یہاں آیا تو کیوں آیا. یہی علماء مفسرین اور محدثین کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس سمندر کے اندر جو ہے غوطے لگائے اور تلی تک پہنچ کر کے وہاں سے موتی نکال کے لائے. تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مسئلے کی نوعیتیں بھی دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کو کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھے کہ صاحب دیکھیے ہم سے بھی تو شرک کرایا جا رہا ہے. ایک تو المیہ کی اطاعت، وہ تو ٹھیک ہے، توحید کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، لیکن یہ رسول کی اطاعت جو کرائی جا رہی یہ شرک نہیں ہے کیا؟ جہاں یہ اگر ذہن میں بات آئے تو کہہ دیا گیا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اور اس سے آگے واضح طور پر کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو معلوم ہوا کہ یہ دو
جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی، جس نے اللہ کی رسول کی. یہ دونوں اطاعتیں مل کر ایک اطاعت ہو رہی ہیں. اس مضمون کو بتلانا ہے. اور جہاں الگ الگ رکھا گیا وہاں یہ کہ بعض سرفرے ایسے ہوئے ہیں اور ایسے ہوتے رہتے ہیں، آج بھی ہیں. کہتے بس یکفینا کتاب اللہ، ہم کو تو بس قرآن شریف میں جو لکھا ہوا وہ بتا دیجئے، بس اور کچھ نہیں. پاگل ہیں وہ لوگ. بھائی قرآن شریف میں اگر لکھا ہوتا وہی کافی ہوتا تو پھر نبی کے دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا قرآن شریف کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک انسان کے بغل میں دے دیتے اللہ کو قدرت نہ ہوتی؟ اگر انسان اپنی روزی خود لے کر آ رہا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ، کوئی کسی کا دنیا میں اس طرح نہیں رکھا گیا کہ میری روزی آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی روزی میرے ہاتھ میں ہے، بلکہ ہر ایک کی روزی براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آتی ہے. تو اگر یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے، آپ کہیں گے بھئی یہ تو کیا ہو رہا، ہم تو جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو یہ تو روزی تو لیتے ہیں ہم ایک دوسرے سے. یہ نہیں، یہ اسباب ہیں لیکن دینے والا تو اللہ ہے. سمجھا؟ اس لیے اس تفصیل میں اب نہیں جاتا. میں کہہ رہا ہوں کہ روزی، بیماری، تندرستی، غربت، افلاس، عمارت، یہ سارے کے سارے ہر آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں، اس کا فیصلہ ہے. اسی طرح سے ہدایت جو ہے یہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو سامان ہدایت ہر ایک کو دے دیتے ہیں. قیامت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قیامت میں حدیث میں آتا ہے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی اور وہ ہوا کے دوش پر اعمال جو ہوں گے وہ آئیں گے اور ہر ایک انسان تک اس کا عمل پہنچا دیا جائے گا، اس اعمال نامہ ریکارڈ اس کا پورا. اسی کو قرآن شریف میں کہا گیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو کون دے گا لا کر؟ دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بِشِمَالِهِ کا لفظ بھی بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دے دیا گیا. تو اس میں مطابقت یہی ہے کہ ہوگا تو بائیں ہاتھ میں مگر وہ پیچھے سے لا کے دیا جائے گا. جن کو دائیں ہاتھ میں آنا ہے ان کو سامنے سے لا کر دیا جائے گا. جو چیز سامنے سے لا کر دی جاتی ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. جو پیچھے سے لا کر دے دیجیے معلوم ہوا کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ سامنے سے لایا جائے. تو بائیں ہاتھ میں یہ لانے والے کون ہوں گے، دینے والے کون ہوں گے؟ حدیث نے اس کو واضح کر دیا، ہوا کے دوش پر آئیں گے. تو اگر قیامت میں ہر ایک کا اعمال نامہ اور کتاب اعمال ہر ایک کو دی جا سکتی ہے تو دنیا میں کتاب ہدایت ہر ایک کو نہ مل سکتی؟ اللہ کو قدرت تھی. مگر ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو جناب میں اپنی کتاب کی تفسیر میں خود کرتا اور آپ اپنی کتاب کی تفسیر خود کرتے. جب آج مفسرین ہوتے ہوئے بھی ہمارے اندر جھگڑا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ اس فن کے امام ہیں، تو بتائیے پھر تو ہم میں سے ہر شخص امام ہوتا. ہدایت نہ ہوتی، وہ گمراہی ہوتی مستقل. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو بھیجا، اور اسی لیے انبیاء کو بھی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، انسانوں کے اندر انسان ہی بھیجے نبی بنا کر. قل انما انا بشر مثلکم، اس کا مطلب یہی ہے مت توقع کرنا کہ تمہاری ہدایت کے واسطے فرشتے آئیں گے. تم کھاتے اور پیتے ہو تو کھاتا پیتا ہی انسان جو ہے ہدایت کر سکتا ہے. تو یہ نبوت کا سلسلہ اللہ کی ایک نعمت ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ کی مرضی کو، اللہ کی ناپسندیدہ اور پسند کو سمجھ سکے صحیح طور پر. انبیاء کو بھیجا گیا. جب بھیجا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ آپ یہ فرمائیے اللہ میاں کی کتاب میں ہے کہ نہیں؟ پھر رسول اللہ کیا ہوئے؟ اس لیے جو رسول فرما دیں وہ تم کو لینا ہے، وہ چاہے کتاب اللہ کے اندر ہو یا نہ ہو. جو رسول دے گا وہ اللہ ہی کی طرف سے دے گا. اسی لیے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اسی لیے واتقوا اللہ کہا. جو لوگ آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں حدیث کی ضرورت نہیں، بس قرآن لاؤ، یہ تقوی کے خلاف ہے. ان میں خوف خدا اور فکر آخرت نہیں ہے، اس لیے ایسی بات کرتے ہیں. واتقوا اللہ اس لیے فرمایا. واقعی قربان جائیے قرآن شریف کے ایک لفظ کے کہ صاحب لفظ آیا معلوم ہوا کہ ہے، معلوم ہوا تقوی کی کمی آ رہی ہے، اسی بات سے ساری بات ہے. کیوں؟ تقوی کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ اس کو ناپ کر دنیا میں بتا دیں کہ جناب والا نے ٹوپی چونکہ ایسی اور رکھی لہٰذا یہ متقی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگر تقوی ان کے اندر ہوتا تو حدیث کے انکار کی ان میں ہمت ہی نہ ہوتی. اس واسطے کہ حدیث کا انکار کرنے کے بعد تو مجھے بتا دیجئے وہ نماز کیسے پڑھیں گے، وہ روزہ کیسے رکھیں گے، زکوٰۃ کتنی دیں گے، وہ سمجھا، حج کس طرح کرنے جائیں گے، وہ کچھ پتہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا حکم تو قرآن میں ہے مگر کتنی زکوٰۃ دیں یہ کہاں سے نکلے گا؟ نماز پڑھنے کا حکم تو ہے مگر کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی کہاں سے نکلے گا؟
یہ تو حدیث کے محتاج ہیں ہم سارے دین میں. تو اس لیے یہاں اسی بات کو بتلانے کے لیے کہا کہ رسول کی اطاعت بھی ایک مستقل بذات مطلوب ہے اور اللہ کی اطاعت بھی مقصود ہے. اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ بس قرآن میں جو کچھ ہے وہ لیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں لیں گے. فرماتے ہیں وَاحْذَرُوا، بچتے رہنا نافرمانی سے، خلاف ورزی سے، اللہ کی خلاف ورزی سے بھی حکم کے اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی سے بھی بچتے رہنا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب اس بات کو سمجھ لو اور جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس کھلے طور پر وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے. اس کا کام تو ختم ہوا، اب آگے تو تمہارا کام ہے. تم مانتے ہو تمہارا فائدہ، نہیں مانتے تمہارا نقصان. یہ نہ سمجھنا کہ نبی جو ہے وہ ایک لیڈر ہے. سمجھا؟ لیڈر تو وہی کامیاب ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادہ لوگ لگے ہوئے ہوں اور نعرے تکبیر کرتے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی نہیں کر رہا یہ لیڈر فیل. رسول ایسے نہیں ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی انبیاء ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ بعض کے ساتھ ایک ہی آدمی لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ایسے بھی ہوئے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو ان کی رسالت میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محاسن میں یہ بات بھی ہے کہ آپ کی امت ساری امتوں میں سب سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ کہ کسی رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت میں اس سے فرق آ جاتا ہو کہ صاحب اس کے ساتھ کتنے لوگ ماننے والے تھوڑے کیوں ہیں، ایسا نہیں. تو نبی کا کام بس پہنچا دینا ہے. مبین کا لفظ فرمایا. ہاں نبی کی ذمہ داری جس طرح البلاغ ہے اسی طرح نبی کی ذمہ داری البیان بھی ہے. یعنی میل مین نہیں ہے پوسٹ لے کے آ جائے، سمجھا؟ میل مین لے کے آتا ہے، اس کا کام پہنچا دینا ہے. ایڈریس لکھا ہوا ہے صاحب یہ ایم سی سی کے میل ہے، ایم سی سی کے ڈور پر لا کے ڈال دے، کیا لکھا ہوا ہے اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں. نبی یہ میل مین نہیں ہے کہ وہ خالی البلاغ وہ پہنچا دے اور چلا جائے، بلکہ وضاحت کے ساتھ بات کو سمجھا دینا، یعنی ایسے انداز میں اس بات کو پیش کرنا کہ سمجھنے والا اس کو سمجھ جائے. منوانا اس کا کام نہیں، لیکن وضاحت کر دینا مسئلے کی یہ نبی کی ذمہ داری ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا. فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا ان کے اوپر اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں. اذا متقوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور ایمان لیا اور نیک عمل کیا. پھر فرماتے ہیں کہ تاکید کے لیے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لیا. پھر فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کیا اور نیکیاں انہوں نے کی، اچھائیاں کی. معلوم ہوا کہ یہ مت دیکھو کہ جناب والا مرغے کھا رہے ہیں کہ چٹنی کھا رہے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں فضیلت کی. فضیلت کی چیز ہے انسان کا تقوی. یہ مت دیکھو کہ صاحب یہ کون سی فیکٹری کا بنا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں، بلکہ یوں دیکھو کہ ان میں تقوی ہے کہ نہیں. ایک شخص جو ہے وہ خالی گھٹنے سے لے کر ناک تک کا یہ کپڑا باندھے پھر رہا ہے تولیہ، لیکن نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھتا اور سارے گناہ کرتا پھرتا ہے، کیا یہ زاہد کہلائے گا؟ سمجھا؟ یہ زہد کس کام کا ہے؟ تو لنگوٹی باندھ لینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی حاصل ہو گیا، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر نظر نہیں ہوگی. حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا، یہ اصل مقصود ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب یہ جو ہیں باریک روٹیاں کھاتے تھے کہ موٹے نان کھاتے تھے اور جناب والے یہ چنے کھا لیا کرتے تھے دال سے روٹی کھاتے تھے. یہ نہیں دیکھا جائے گا. حلال ہے، تقوی ہے، بس یہ کافی ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تو نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے اعمال نیک ہونے چاہیے. ہاں یہ بات غلط ہے کہ بھائی یہ پڑوس میں بھوک مری پھیل رہی ہے اور جناب اپنے جو ہے مرغن چرغن چل رہے ہیں، یہ جو تقوی کے خلاف ہے. یہ بات غلط ہوگی، دوسروں کو رعایت کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب. شروع میں مضمون آیا تھا جس میں یہ تھا کہ جو حج سے متعلق بات آنی ہے. تو اب یہاں چونکہ ابھی اس آیت میں بھی کھانے کی بات آئی کہ بھئی کیا کھا رہے ہیں، کس وقت کھا رہے ہیں، 2 وقت کھا رہے ہیں کہ 3 وقت کھا رہے ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ مگر
ایک موقع ایسا ہے یا ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے حرم یا حالت احرام۔ ان دو میں کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں جو پابندیاں اور جگہ نہیں ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تم کو ضرور آزمائیں گے شکار میں سے کسی کچھ احکام کے ذریعے سے، جن کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے تیر پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم آسانی کے ساتھ ان کو شکار کر سکتے ہو، آسانی کے ساتھ تم ان کو پکڑ سکتے ہو۔ اللہ تم کو آزمائیں گے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے اس غیب کے نہ دیکھے بن دیکھے کون اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ اس کو آزمائیں گے، مطلب یہ کہ ان کی آزمائش ہوگی، وہ سب لوگوں کے سامنے خود ہی کھل جائے گا یہ کتنے پکے کتنے کچے ہیں۔ یہ بات جو ہے تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے، قرآن شریف ہی نے جو تاریخ ہمارے سامنے رکھی کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ حکم سب کے لیے یہ تھا سیٹرڈے جو ہے یوم السبت، ہفتے کا دن، یہ مقدس دن ہے، اس دن تم کوئی کام نہیں کرو گے میری عبادت کے سوا۔ اب وہ سمندر کے کنارے جو لوگ تھے ان کا روزگار تھا مچھلیاں پکڑنا، تو اللہ میاں نے ان کی آزمائش کی۔ آزمائش کی صورت کیا تھی جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ہفتے کے 6 دن جو ہیں وہ مچھلیاں عام طرح جس طرح سے ہوتی ہیں سمندر میں ندیوں میں اسی طرح رہتی تھی، لیکن وہ جو ایک دن ہوتا تھا وہ ان مچھلیاں بھی اوپر آ لیتی تھی، ہم نے آ کے منہ اوپر نکال کے دیکھا کرتی۔ تو اب یہ ایک آزمائش تھی، عقل ماری گئی تھی، ان کو سمجھنا چاہیے کہ آخر 6 دن نہیں کرتی ہیں مچھلیاں یہ حرکت، آج ہی کیوں کرتی؟ تو یہ ہماری آزمائش تو نہیں ہو رہی، بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے منہ میں پانی آ گیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صاحب اب کس طرح سے اگر یہ چال ہمارے خلاف چلی جا رہی تو ہم بھی چال چلیں گے، تو چال چلنے کھڑے ہو گئے۔ لہذا یہ ہوا کہ وہ اس میں سے ایک نالی نکال دی اور اس کو جناب اس میں ڈور لگا دیا، جب چاہے کھولتے ہیں جب چاہے بند کرتے ہیں۔ اب اس دن جو ہے اسے کھول دیا کرتے تھے، ساری مچھلیاں اور آ گئی اس کے اندر، اور اس کے بعد شام تک اس کا ڈور بند کر دیا، شکار بھی نہیں کر رہے، دوسرے دن جا کے شکار کر لیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا تھا بنی اسرائیل کا اور وہ جماعت فیل ہوئی۔ اب یہاں فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارا بھی امتحان ہوگا کہ تم کتنے پکے ہو کتنے کچے ہو، انہی کے راستے چلتے ہو یا نہیں۔ واقعی یہ احسان ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت نے پچھلی امتوں سے مختلف اپنی ہسٹری بنائی، اور وہ یہ کہ صاحب حرم کا احترام بھی ایسا ہوا کہ مثال نہیں، اور حالت احرام کا بھی اتنا لحاظ کیا گیا اس کی بھی مثال نہیں۔ تو حرم میں شکار کرنا منع ہے، چنانچہ کوئی نہیں کرتا۔ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، تو دیکھتے ہیں ہم کہ مسلمان اس کی رعایت کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈر ہے، اسی بات کو دیکھنا تھا اور مسلمانوں نے اسی کو ثابت کر دیا، تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو حدیث میں کہا گیا کہ یہ فواسق، یہ جو ہیں تکلیف دینے والے ہیں، ان کو مارنے کی آپ نے اجازت دے دی، جو تکلیف دینے والے ہیں، جیسے چیل ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، چوہا ہے، یہ چیزیں چونکہ تکلیف دینے والی ہیں، نقصان پہنچانے والی، آپ نے ان کی تو اجازت دے دی کہ حرم کے اندر ہیں ان کو مار سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اور جانور جو ہیں وہاں ان جانوروں کا شکار حرم کے اندر منع کر دیا گیا، کیونکہ جب حرم ہے امن کی جگہ ہے تو امن ہی کی جگہ ہے، پھر ہر ایک چیز کے واسطے امن ہوگا، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صرف انسان کے واسطے امن ہے، ہر ایک کے واسطے امن ہے، بلکہ وہاں تک کہ درختوں تک کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے حرم کے اندر، یہ بھی ہے۔ وہاں صرف حیوانات ہی تک نہیں بلکہ آگے نباتات تک کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ گھاس اور پوچھ تک کو بھی امن ملنا چاہیے، کیونکہ جب یہ حرم ہے تو ہر ایک کے واسطے، کیونکہ یہ حرم کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ تو خالق ہے کائنات کے،
تو جب اللہ کا حرم ہوا تو اللہ کے حرم کے اندر ہر چیز کو امن ہی ملنا چاہیے. یہ کیا مطلب ایک کو تو ملے اور ایک کو نہ ملے؟ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا تو سمجھ لیں کہ پھر ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. دردناک عذاب بنی اسرائیل کو دنیا میں بھی دیا جا چکا، آخرت میں جو ملنا ہے. تو اس لیے حدود حرم کی خلاف ورزی کرنا، حالت احرام کی خلاف ورزی کرنا، یہ دردناک عذاب کا مستحق بناتا ہے انسان کو. آگے جو آیت آ رہی اس میں کون سے شکار کی اجازت ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے. آیت نمبر 95 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق اللہ العظیم. پیچھے سے مضمون چلا آ رہا تھا، شراب کو حرام قرار دیا تھا، جوے اور لاٹری کو. پھر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ جب یہ حرام ہے شراب، تو جو لوگ اب موجود نہیں ہیں، جو موجود ہیں انہوں نے تو توبہ کر لی، چھوڑ دیا، لیکن جو لوگ اب موجود نہیں ہیں، انتقال کر گئے اور وہ شراب پیا کرتے تھے، اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ حرام چیز استعمال کرتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ اصل چیز ایمان اور تقوی ہے. جب ایمان اور تقوی اور عمل صالح یہ تھا تو پھر اس کے بعد اب اس میں شک اور شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے بارے میں ان کی نجات ہوگی. حاصل یہ ہے کہ اس وقت ان کے سامنے حکم ہی نہیں آیا تھا، جن چیزوں کا حکم ان کے سامنے تھا اس کو انہوں نے اپنایا. یہی تقوی کی بات تھی، یہی عمل صالح، اور یہ ایمان کی وجہ سے ہوا. تو جب ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، تقوی بھی ہے، اب یہ کہ کوئی حکم ان کے سامنے آیا ہی نہیں، تو اس واسطے ان کی نجات پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ بات کہی گئی تھی. پھر جس طرح سے یہ شراب کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جو لوگ عادی تھے شراب کے، ان کا شراب کو چھوڑنا بہت مشکل بات تھی، ایک امتحان تھا. صحابہ اس امتحان میں پاس ہو گئے. تو اس مناسبت سے فرماتے ہیں کہ ہم ایک تمہارا اور بھی ایک امتحان لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جہاں وہ شکار وحشی جانوروں کے کہ جن کو تم ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو، جال ڈال کے پکڑ سکتے ہو، چڑیوں کو یا اسی طرح سے تیر مار کے پکڑ سکتے ہو، تو ان جانوروں کے شکار سے تم کو روکا جائے گا. یہ روکنا بھی ایک امتحان ہے، اس لیے کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ ایک امتحان ہی ہے. تو یہ حکم آیا کہ اے ایمان والو، تم وحشی جانوروں کا شکار نہ کرو. یہ الصید کے لفظ، الصید کے معنی شکار کے ہیں، لیکن یہ وحشی جانور کا لفظ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ پالتو جانوروں کے مارنے کا مسئلہ یہاں نہیں ہے. گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کو شکار تھوڑی کیا جاتا. تو جو پالتو جانور ہیں ان کے مارنے کا مسئلہ نہیں. شکار کہتے ہیں وحشی جانوروں کو جو جنگلی جانور ہیں، جن کو پالا نہیں جاتا، جو مانوس نہیں ہوتے، جیسے ہرن ہے یا اور دوسرے جانوروں ہیں. تو ویسے جانوروں کو تم شکار کر کے مت مارو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. اب یہ مسئلہ کہ یہ ممانعت جو ہے حلال جانوروں کے شکار کی ہے یا کوئی حرام جانور اگر ہے تو اس کی شکار کی بھی ممانعت ہے حالت احرام میں. تو شوافی کا کہنا تو یہ ہے کہ ہر جانور کی ہے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو. حنفیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور چونکہ انہی سے استفادہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور انہی کا لوگ آدمی شکار کرتے ہیں، اس واسطے انہی کا شکار منع ہوگا. میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ اس میں وہ جانور سب کے نزدیک مستثنا ہیں اور ایگزمپٹڈ ہیں جن کو حدیث میں کہا گیا کہ خمس الفواسق، 5 جانور جو ہیں وہ تکلیف دینے والے ہیں، ان کو مارنے کی اجازت ہے. جیسے چیل اور کوا ہے، یہ تو ایک ہی قسم ہوئی. یہ اسی طرح سے کٹکھنا کتا ہے اور چوہا ہے یا بھیڑ ہے یا بچھو اور سانپ ہے. یہ ہیں وہ جانور کہ جو چونکہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اس واسطے ان کے مارنے کی احرام کی حالت میں اور حرم کے اندر بھی، حرم کا یہاں لفظ نہیں ہے وہ آگے آئے گا، تو حرم میں اور حالت احرام میں ان 5 قسم کے جانوروں کو تو مارنے کی اجازت ہے
بقیہ کسی جانور کو مارنے کی ممانعت نہیں۔ اچھا صاحب، اگرچہ حنفیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال جانوروں کی شکار کی ممانعت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ حنفی مسلک میں یہ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے جو حرام ہے ان کو مارتے پھرو، یہ بالکل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شکار چونکہ انہی کا ہوتا ہے، اس لیے اصل جو ہے وہ حکم اس کے واسطے ہے، اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ۔ اب جس نے ان جانوروں کو، جو وحشی جانور ہیں، جس نے ان کو مارا بالارادہ متعمدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اسی جیسے جانور جو ہے وہ اس کے بدلے میں دینا ہوگا، اسی جیسا جانور۔ یہاں تین مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مارنے کا لفظ قتل کا لفظ ہے، اگر جان سے نہیں مارا خالی زخمی ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ دوسری بات یہ کہ متعمدن کا مطلب بالارادہ، اگر بلا ارادہ شکار کر لیا تو پھر کیا حکم ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اس جیسے جانور دیا جائے گا، اس جیسے جانور کے معنی کیا ہے؟ تین مسئلے ہیں یہاں اتنے حصے کے اندر آیت کے۔ تو جہاں تک مارنے کا مسئلہ ہے، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قتل سے مراد یہاں اس کو مار ڈالنا نہیں ہے، بلکہ مارنے کا ارادہ ہے، یعنی وہ عمل کرنا کہ جس سے مارا جائے۔ اگر وہ نہیں مرا، خالی زخمی ہو گیا تو تب بھی یہ اس پر کفارہ آئے گا، تاوان دینا پڑے گا۔ متعمدن بالارادہ، اس کے بارے میں بھی سب کا یہ ہے کہ یہاں ارادے سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے شکار کا ارادہ نہیں تھا مگر مار دیا اور حالت احرام میں، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی فقہاء کا اس پر اتفاق ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ اس جیسے جانور کو بدلے میں دینا ہوگا، اس میں اس جیسا ہونے کے معنی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی چیز نہیں ملتی حدیثوں میں، البتہ صحابہ کا عمل ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہو یا حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمانا ہو یا اسی طرح سے اور دوسرے صحابہ کا، تو وہ اقوال تو ملتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی مرفوع حدیث اس سلسلے میں نہیں ملتی۔ لیکن بہرحال صحابہ کا فرمانا جو ہوگا وہ ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کے جیسے کہنا ہوا، ان کا فرمانا بھی تو شریعت بن جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرن کے مقابلے میں بکری کو رکھا ہے کہ اگر کسی نے ہرن کا شکار کیا تو بدلے میں بکری آ جائے گی۔ نعامہ، جس کو غالباً شتر مرغ جو ہوتا ہے، شتر مرغ کے بدلے میں انہوں نے رکھا ہے اونٹ کو۔ اسی طرح سے اگر حمار وحشی ہو یا نیل گائے وغیرہ ہو، اس کے بدلے میں انہوں نے گائے رکھی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبوتر جو ہے اس کے شکار کرنے پر گائے رکھی ہے۔ یہاں کے مسئلہ ٹک گیا، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے کبوتر پانی پیتا ہے، گائے بھی اسی طرح پانی پیتی ہے۔ تو انہوں نے مثلیت جو ہے یعنی مماثلت، وہ مماثلت صوری لی ہے کہ اس کے کیفیت جو ہے اس کی وہی ہے، کوئی نہ کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے، مشترک ہے ان دونوں کے اندر، لہذا اس مماثلت کی وجہ سے کبوتر کے اوپر بھی گائے دینی ہوگی۔ اس لیے شوافیہ کا یہی کہنا ہے کہ یہ مماثلت جو ہے وہ اس کی کیفیات اور ایٹریبیوٹس اور اوصاف کے اندر ہونی چاہیے، یہ تو ہے شوافیہ کا کہنا۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ کہ قیمت اور قدر کے لحاظ سے وہ اس میں مماثلت ہونی چاہیے کہ جو قیمت اس کی ہو سکتی ہے اس قیمت کا جانور اس کے بدلے میں دیا جائے گا، یہ ہے ان کا کہنا۔ لہذا کبوتر کے شکار کرنے پر گائے نہیں دی جائے گی۔ یہ کہاں سے نکالا حنفیہ نے؟ آگے لفظ آ رہا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ تم میں سے دو جو عدل والے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس جانور کے مماثل کون سا جانور ہو سکتا ہے اس کے جیسا جو اس کے بدلے میں دیا جائے۔
تو معلوم ہوا کہ یہاں قیمت ہی کا تو مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قیمتیں علاقوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ تو اگر حالت احرام میں، کیونکہ احرام کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں حرم کی مسئلہ نہیں چل رہا ہے، یہاں احرام کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کسی شخص نے اگر یہیں شکاگو سے احرام باندھ لیا اور صاحب اس نے نیو یارک میں کوئی شکار کر لیا یا راستے میں کسی اور جگہ، تو ظاہر ہے کہ اس کی قیمت ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ہو کہ جو سعودی عرب میں ہوگی۔ کوئی شخص ہندوستان سے آ رہا ہے، وہاں اس نے راستے میں شکار کر لیا احرام کی حالت میں، تو وہاں جانور کی جو قیمت ہوگی ضروری نہیں کہ ہر جگہ وہی قیمت ہو۔ اس لیے یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے جو عدل والے ہیں۔ اسی بات سے فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ کہاں کے لوگ لائیں گے، کہاں جہاں شکار کیا گیا اس کے گرد و پیش میں، اس کے سراؤنڈنگ جو ایریا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں عدل والے، انصاف والے، ان کو لے لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ صاحب دیکھیے یہ جانور جو شکار ہوا ہے اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ جو قیمت ہوگی اس کی قیمت کا جانور جو اگر ہے تو وہ اس کے بدلے میں لایا جائے گا۔ تو یہ ہے فقہاء کا اس سلسلے میں فرمانا۔ اچھا صاحب یہ جانور کا کریں گے کیا پھر؟ جو جانور اس کی قیمت کا ہو یا اس کے جیسا ہو، ہدیم بالغ الکعبہ، اس جانور کو لے جا کر وہیں ذبح کرنا ہوگا۔ کہاں؟ حدود حرم میں، کیونکہ وہ یہ جو ہے احرام کی جنایت ہوئی، جو خلاف ورزی ہوئی یہ احرام کی لیے ہوئی، اور احرام کا تعلق جو ہے وہ کعبہ اور حرم سے، اس واسطے یہ جانور وہیں جا کر ذبح ہوگا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، لیکن واقعی کتنا مشکل تھا مسئلہ، قرآن حکیم نے آسانی دی ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، کیونکہ ہر ایک کے بس کا نہیں جانور وہاں بھیجنا، خاص طور پر اس زمانے کے اندر آدمی کا جانا مشکل ہے، اس کے پاسپورٹ ویزا نہیں نمٹتے، تو جانور کو کون بھیجے گا؟ تو اس لیے اس کا بدل کیا ہے؟ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر کفارہ دیا جائے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ وہ کفارہ کیسے ہوگا؟ یعنی مطلب یہ کہ مان لیجئے کہ صاحب جو جانور شکار کیا گیا اس کی قیمت لگائی گئی مثلا مان لیجئے کہ $50، سمجھ میں آیا صاحب؟ اس کی قیمت $50 ہے، لہذا $50 کا جتنا غلہ ہو سکتا ہو یا جتنا کھانا ہو سکتا ہو، تو یا بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے آسانی سے سمجھنے کے لیے، جتنے فطرے ہو سکتے ہوں، کیونکہ ایک آدمی کا کھانا ایک فطرہ ہے جو عید کے موقع پر دیا جاتا ہے، تو وہ ایک آدمی کا کھانا ہے، لہذا جتنے مقدار فطرے کی اس رقم کے اندر ہو سکتی ہوں اتنے ہی جو ہے مسکینوں پر وہ خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے او کفارۃ طعام مساکین، اور فرماتے ہیں کہ او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امرہ، اگر مثلا شکار تو کر لیا مگر یہ کہ نہ تو جانور وہاں بھیجنے کی صورت بنتی ہے اور نہ اپنے پاس پیسہ اتنا ہے کہ صاحب اس کی قیمت کے بقدر مسکینوں کو کھلایا جائے، نہیں یہ پیسہ کیا کریں گے راستے میں سفر میں، تب اس صورت میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یا پھر اس کے برابر روزے ہوں۔ روزے کتنے ہوں گے؟ ایک فطرے کے برابر میں ایک روزہ ہے، تو جتنے فطرے کی مقدار بنے گی قیمت میں اتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے۔ تو صاحب یہاں فقہاء نے پھر ایک اور مسئلہ بتا دیا کہ بالفرض مان لیجئے کہ صاحب $50 کے، چلیے 50 سے ہم کم کر کے سمجھنے کے واسطے لے آتے ہیں $10 میں مثلا ہم کہتے ہیں کہ جیسے اس دفعہ اعلان کیا گیا تھا کہ $3 ایک فطرے کی قیمت ہے، تو اس میں فطرے کتنے بنے $10 کے اندر؟ کتنے بنے حضرت؟ 3، اور $1 بچ گیا، 3 فطرے بنے، $1 بچ گیا۔ تو اب اس $1 کا کیا ہوگا؟ یہ $1 جو ہے یہ بھی صدقہ کرنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ صاحب 3 فطرے ہیں لہٰذا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے یا 3 فطرے دے دیجیے، $1 اپنی جیب میں ڈال دیجیے، نہیں، قیمت اگر $10 طے ہوئی ہے یہ $1 بھی دینا ہوگا، بلکہ وہ کہنا یہ فقہاء کا اس کے ساتھ ملا کر ایک فطرہ پورا کر دو، یعنی کیا مطلب ہوا کہ 9 چوک 12، اس کو بجائے 10 کے 12 کرو اور گویا 4 فطرے کر کے اس کو دے دو، اس طرح سے۔ اسی طرح سے روزوں کا مسئلہ ہوگا کہ 3 روزے نہیں ہوں گے بلکہ 4 روزے رکھنے پڑیں گے، $1 کے بدلے میں 1 روزہ ہو جائے گا، یہ ہے فقہاء کا کہنا۔ صاحب یہ جہاں تک مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے حرم کی قید نہیں ہے، تمام فقہاء کہتے ہیں
کہ جہاں بھی ہو سکے وہیں کر لیا جائے. حرم میں پہنچ کر روزے رکھنا یا حرم ہی کے اندر مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ضروری نہیں ہے. عفا اللہ عما سلف، فرماتے ہیں کہ جو لیذوق وبال امری، تاکہ یہ مزہ چکھیں اپنے کیے کا، کہ صاحب انہوں نے احرام میں یہ حرکت کی ہے کہ احرام جو ہے وہ دراصل جیسے میں نے کہا تھا کہ احرام کا تعلق دراصل کعبۃ اللہ سے ہے، اور بیت اللہ جو ہے قابل احترام ہے، لہذا اس کی نسبت سے احرام کی حالت بھی قابل احترام تھی. تو اس لیے ان کا شکار کرنا، امن میں خلل ڈالنا جانوروں کے، یہ غلط تھا. تو اس لیے یہ اپنے کیے کا بدلہ اور مزہ چکھیں. عفا اللہ عما سلف، جو اب تک گزر چکا ہے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو پھر اللہ اس سے انتقام لیں گے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں. معلوم ہوا کہ سخت سزا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. دیکھا آپ نے اس حکم کے اندر جو ابھی آیا ہے کتنے حالات کی تبدیلیوں کی رعایت سے احکام کو کس طرح سے بتلایا گیا. تو اب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہہ دے صاحب شریعت پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. عمل کے کتنے راستے بتلا دیے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا یہ کر لو، یہ نہیں ہو سکتا یہ کر لو، مگر عمل ہوگا. اسی طرح سے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب سمندر کا سفر کر رہے، اب سمندر میں کوئی مارکیٹ کھلی ہوئی ہے کہ صاحب اگر کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے اپنے پاس تو جا کر مارکیٹ سے خرید لو، اسٹور سے لے لو. وہاں سمندر میں کہاں سے مارکیٹ آئی؟ لوگ کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آسانی رکھی، فرمایا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندر کے شکار کو